الحمدللہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے، اس نے آپ سارے عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر اپنے گھر کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں اس لیے بھی آپ مسجد میں داخل ہوگی، مسجد میں داخل ہوگی دعا کری اللہ مفتح لی ابواب رحمتک، اس سے نال ہی بندہ نفل اعتکاف کی نیت کر لے کرے، پھر کی اسی اپن نماز پڑھنے کا ثواب علیحدہ ملسی، ذکر تلاوت علیحدہ ملسی، اور نفل اعتکاف کا ثواب مفصل ملتا ہے۔ اور نفل اعتکاف جیسی کوئی ہو شاید آسان عبادت دنیا سے نہ ہو گئی، اس واسطے کو دو نفل پڑھنا ضروری نہیں ہے، نفل اعتکاف شروع کرنے واسطے سورۃ یاسین کا پڑھنا ضروری نہیں، صرف زبان نال دل نال نیت کی تھی اور ثواب بھی سوئی شروع ہو گئی۔ میں بھی نیت کرتا پہ کسی بھائی بھی نیت فرما لو کہ یا اللہ سارے بھیا یا اللہ جتنی دیر میں مسجد میں بیٹھا ہوں نفل اعتکاف ہے بس یہ نیت ہے، اور اس کے بعد ماشاءاللہ ثواب شروع ہو گیا۔ شیخ الحدیث بن نقوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ساڑھے اکابرین کا معمول ہے کہ بعض اوقات کسی مسجد میں داخل ہونے اور دعا پڑھنے سے اونچی آواز نال اعتکاف کی بھی نیت فرماتے ہیں تاکہ خدام کو بھی ایک عبادت یاد آئے۔ اس سے چھوٹا جا عقیدہ جملہ بھی ہے نویت الاعتکاف، یہ جملہ ہے نویت الاعتکاف، سے نہیں لگتا جی میں ڈرے بیٹھے تھے کہ ماتا ساری یاد نہ ہو جاتے ہیں۔ نویت الاعتکاف لیکن میں لطیفہ سنانا ہوں کہ دو بھائی ہیں آج کچھ سال پہلے پڑھ دیتی ہے، پھر انہوں نے کوئی والد صاحب نے کوئی پاک پتن شریف کو حویلی کو اچھا ٹیچر لے آنا اور انہوں نے بچہ سامنے بٹھا لیا کہ کسی نے ان کو سمجھاؤ، انہوں نے طریقہ دستور پڑھائی دا، استاد جی نے بچہ سامنے بٹھا لیا اور ایک سیب ایک بچے کے ہاتھے دے دیتا، دوسرا دوسرے بچے کے ہاتھے دے دیتا، پھر آ کے لگا بیٹا دیکھو یہ میرے ہاتھ میں ایک سیب ہے ایک یہ سیب ہے، دونوں میں کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ چھوٹا بڑے کا نام دسیے اپن پڑھاؤ ہی یعنی پڑھاؤ کو رہتا ہے چل ہوا کہ اگر میں آپ دیتا ہے کہ سیب دو ہو گئے میں تو پڑھ گیا اور پڑھ کے مرمت کی بڑی سی ہیں پتہ تو نہیں میرے بیٹا کہ اگر آپ دیتا نویت الاعتکاف سانوں سے دعا یاد ہو نہیں کرنا انشاءاللہ ہے نویت الاعتکاف نویت الاعتکاف تو ماشاءاللہ یاد ہو گئی ہے، ان کی بڑی سی ان آپ کو پڑھا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ مفتح لی ابواب رحمتک نویت الاعتکاف، ماشاءاللہ مسئلہ یاد ہو گیا۔ دوسرا الحمدللہ اللہ پاک نے سانو سب نو انگن بے شمار نعمت عطا فرمائی، خود قرآن پاک میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمت اللہ پاک فرمانے میں دیا اگر تسی شکرانہ کا بعد کی گل ہے اتنی نعمت تسی گننا چاہو تسی انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک انسان خوبصورت ہاتھ دیتے اپنے ہاتھ نہ ہوتے آپ ایک یقین جانو آپ پہلی دنہ پکڑ سکتے، بسکٹ اور اٹھا دے آتے منہ نہ پا سکتے، اللہ تعالیٰ نے پیر دیتے، پیر نہ ہوتے خدا نخواستہ اپنے مسجد تک نہ پہنچ سکتے، واش روم جانا مشکل ہو گیا، اللہ نے سب اچھی عطا فرمائیاں اچھی نہ ہونا اپنا نابینا ہو گیا، ایک تھوڑی دیر اچھی بند کرتے بیٹھے کہ میں گھبراہٹ آتی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کار دیتے، اللہ نے زبان دی، اللہ نے عقل عطا فرمائی، حقیقت اتنی نعمتیں دتیاں کہ آپ کو اللہ کا شکرانہ ادا نہیں کرتے۔ ایک کوئی غریب آدمی ہے اپنے شہر کو پیر صاحب کو گیا، حضرت جی دعا فرماؤ سارے گھر بڑی غربت ہے اسرت ہے، اور فرمانے لگے اللہ کے بندے لکھا دی دولت تک نال جائے پھرنا ہے اور تو آنا سارے گھر غربت ہے، انہوں نے کہا حضرت جی کہ مزاج فرمانے پہلے سارے گھر تو کچھ بھی نہیں ہے گا، پھر ان سمجھانا سے حضرت نے فرمایا کہ میرا ایک مرید ہے اور بیچارہ دونوں آنکھاں تو معذور ہے نابینا ہے کہ تو اس طرح کر لے 10 لاکھ لے لے آپریشن کروا لے، ایک آنکھ ان دے جا ایک آنکھ پورا، اور حضرت جی میں 10 لاکھ 20 لاکھ بھی نہیں لیتا، میں
کانا نہیں ہونا چاہتا. پھر ہم نے کہا چلو ایک گردہ سے میرے ایک مریض ہو رہے گا بیچارہ, ان کے گردے خراب ہیں, انسان ہے گردے سے بھی زندہ رہ سکتا ہے, تو ان کا 50 لاکھ لے لے اور ایک گردہ دے کیا خرچہ جو رہنا انتقال اللہ, یعنی ایک تو گردے منتقل کر اللہ, وہ بھی میرا مرید ادا کر سکتا. حضرت جی مہربانی فرماؤ, میرا 1.5 لاکھ چکاؤ, میں 50 لاکھ نہیں لیتا. ایک قرضیاں لکھاں کی دولت اس کے جسم کے اندر حضرت کی مار. سبحان اللہ. اور یہ نعمت آپ کو حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ ایک خود قرآن پاک اس بات کا فرمایا کہ اتنی نعمتیں دیتیاں کہ تسی انہاں دا شمار نہیں کر سکتے. لیکن ان سب نعمتوں تو بڑی نعمت, سب تو بڑی نعمت ہے اللہ نے سانو قرآن عطا فرمایا اور آمنہ دا لال عطا فرمایا. ساڈے بڑے حضرت غلام قادر رحمۃ اللہ علیہ آج بھی آپ دا محمد پر سنسارہ کی کتاباں میں لکھا ہے موجود ہے. حضرت صاحب دا مشرف صاحب دے والد گرامی تک دادا جی کہ میرا اور میرے بزرگاں دا ایمان ہے جیڑی مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدماں دے مبارک دے نال روضہ پاک وچ لگدی پئی ہے, اس مٹی دی شان بھی عرش معلا تو بلند ہے. ایسے عظیم نبی, عظیم بھی اور شفیع یعنی شفقت فرمانے والے, محبت فرمانے والے نبی اللہ نے سانو عطا فرمائے. حدیث پاک میں صرف صحابہ کرام کا نہیں, ساڈے نال تواڈے نال بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کا اظہار فرماتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک کی جان ہے, آپ تشریف فرما ہے, آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ تانوں مبارک ہوے, تسی میری زیارت بھی کیتی تے میرے تے ایمان بھی لیا. صحابہ کرام بڑے خوش ہیں کہ اللہ نے نبی صلی مبارک دے جاوے. اور اگلی گل سنو, حضور نے فرمایا ہے کہ مبارک 2 3 4 5 6 7 مبارکاں میری اس امت نو جنہیں میں نے دیکھا نہیں ہونا بغیر دیکھے میرے تے ایمان لیا. سخت مبارکہ دے کے اس دنیا میں تشریف لے گئے. آپ کی عادت مبارکہ یہ ہے اس لیے آپ پانی روز فرمانے, پانی پیندے تھوڑا جا پانی تبرک جھوٹا پانی یہ علاج ہوتا پیالہ منوت اس کے اندر چھوڑ دے. اور صحابہ کے نام میں بات یاد ہے تو اس پانی میں لاؤڑا نہیں دوڑتے پیچھے جنگ چھڑ جاتے کہ کوئی آپ نے پانی پیتا اور جب جھوٹا پانی ہے صحابہ نے نہ دیتا بلکہ اس نے کتنا کنویں پا دیتا, کھوئے پا دیتا. صحابہ نے ڈر کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے کو کمی بیشی ہوگی ہے, روزانہ علاج فرمان ہے, آج نہیں دیتا. پیارا نبی نے فرمایا نہیں کمی بیشی نہیں ہوئی, گل یہ ہے کہ تسی تو روزانہ میرا جھوٹا پی رہے گے, میرے تو بعد ہی میری امت نے آمنا ہے تو انہوں سے جھوٹا کر کے جاننا کیا تاکہ بعد والی آمن والی امت بھی جھوٹا پانی پانی کے رہا نہیں زمزم, کنواں کے رہا زمزم تھا. 1400 سال تو بھی زیادہ عرصہ ہو گیا. اور آج آپ اس بنگلور جائیں علاقے کے اندر 4-5 ہزار کلومیٹر زمزم دور بیٹھے ہیں. میں تھوڑے بھائیوں کو پوچھنا کس امتی نے آج سوڑے جھوٹا پانی یعنی زمزم پیتا ہوا ہے, آج کھڑے کرو کتنا زمزم. سبحان اللہ, آپ کو کتنا کچھ قسمت ہے اللہ نے سانو ایسے بیٹھ کے اور کہ اپنے روزہ پاک کے بلاتے کھانا کعبہ بلاتے زمزم پلا دیتا. اور اپنا بھی حق بنتا ہے, آپ بھی پیارے نبی نال محبت کریں, بنتا ہے کہ نہیں بنتا. اور اس محبت کا اظہار یہ ہے کہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اعمال کو آدھی زندگی میں لے آ گئی. اپنے حضرت محمد شریف کا بطور رحمۃ اللہ علیہ آپ آدھی مالی زبان پنجابی فرمان مجھے ہے کہ مسلمان کی مسلمانی دی شان یہ ہونی چاہیے ہے کہ سر واڑا لے کے نا پیر کے نواں تک اس جوڑ میں بھی سنگی ہے سنت کی خوشبو ہر عمل سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوئے. ساڈا کھانا, ساڈا پینا, ساڈا اٹھنا, ساڈا بیٹھنا, ہر کام پہلے نبی کی سنت کے مطابق ہوئے. پھر اسی پھر اللہ پاک سبھی 24 گھنٹے کی زندگی کو عبادت ہی عبادت بنا دے. حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کو کسی نے پوچھا حضرت جی تو 24 گھنٹے میں کتنا وقت عبادت کرتے جی؟ مثال طور پر 24 گھنٹے دن رات دے گھنٹہ کرتے جی, 2 گھنٹے 4 گھنٹے. خدا کی فرمایا الحمدللہ 24 گھنٹے عبادت کرتے. سوال کرنے والا حیران, حضرت کھاندے نہیں پیندے نہیں کاروبار زندگی نہیں فرمانے میں سارا کچھ کرنے ہیں لیکن حضرت سونے نبی کی سنت کے مطابق کرنے ہیں. اللہ پاک نے ساری 24 گھنٹے کی زندگی کو عبادت
عبادت انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اور مشکل گالیں بڑی آسان ہے مثال کے طور پر رات کو سونا ہے تو احتجاج کا گھر آرام اگر سنت کے مطابق سو جاؤ اندر واسطے ضروری نہیں کہ اے سی چلنے پہ ہوں سردی میں ہیٹر چلنے پہ ہوں نہیں فرش محمودی کیوں نہ ہوئے آپ صرف کیا کرنا ہے کہ سجدے ہاتھ سجدے کلے لے لیا سجدے پاسے لیٹ گیا اور دعا پڑھ لی اللہم بسمک اموت و احیا دعا دی ہے نا ماشاءاللہ پڑھ سارے اللہم بسمک اموت و احیا اور میں اتنا تک پڑھائی سے اتنا تک پر یاد نہ ہو جائے اللہم بسمک اموت و احیا پڑھتا ہے انہیں پڑھتا انہیں سونے جانا حالی اپنے باقی بیانا اچھی سننے میرے بڑے بھائی مولانا ناصر الدین صاحب یہ بات کا کوئی گل دن بھول جاتے ہیں کسی نے باولے کے جام لے کے کسی نے حضرت جی اسی باولے کے جام لے پھر مثال ہے تو میرا گوشت لے آئے فلانے کی شہر لے آئے آپ آکے لگے یار میں بھولنا جاؤں انہوں نے کہا اینا کہ حضرت جی توڑے میں نے چیچی نہ دھاگا نہ بال دے انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے باندھ دے بھائی انہوں نے انگوٹھے نال انگلی نال دھاگا بنا لیا بابا جب پہنچ گئے آدھے کام کا فارغ آدھے کام کا کتنے سے فارغ ہو گئے واپس آنے لگے تو دھاگا دیکھا اور یاد آ گیا کہ مولانا تعالیٰ صاحب میں نے دھاگا بننا تھا تو اللہ ایک کام ہے تو ایک یاد آ گیا کہ انہوں کا کام ہے ایک بھول گئے کام آ گیا دھاگا مان لگے انشاءاللہ راتی سمجھنے کی دعا پڑھتا ہے لیکن سانوں اینا موڑ بھولنے میں دھاگا بنایا کیا ہوا یاد رکھتے ہیں انشاءاللہ آپ ایک دعا سمجھ لگے پڑھنے اللہم بسمک اموت و احیا پھر کیوں سی پھر آپ سو گئے ساری رات سنتے رہے لیکن سنت کی برکت کی وجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری رات کی عبادت کا ثواب عطا کھانا کھانا ہے کھانا کے لیے تو سنت کے مطابق ہاتھ دھو لے بسم اللہ پڑھ لی اور کھانا بیٹھ کے کھا لیا اور پھر ہاتھ نال کھا لیا سجدے ہاتھ نال کھا لیا کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھ لی اور بندہ کھانا اپنا کھاسی پیٹ اپنا برسی سنت عمل کی برکت نال اللہ زندگی دے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف اور ایک بہت بڑی مبارک سنت سارے مبارک سنت ہے لیکن یہ ایک سنت بے شمار سنت اعمال میں شامل ہے وہ کی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھا کام سجدے پر شروع فرماتے ہیں ہر اچھا کام بھی شروع فرماتے ہیں سجدے پر ہوتا کہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کنگھی مبارک کرنی ہوگی تو پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی فرما دے سجدے پاس پھر کبے پاسے نیسو سنت سلام مثال کے طور پر حجامت کران ہے لبا چھوٹیاں کران ہے تو پہلے کیڑی کران لی سجدے پاس پہلے کیڑی کران لی سجدے پاس تو حجامت کران لگا تو لائی جی کبے پاس شروع ہو گیا میں کہ یار ایک تو قرآن کرا کہ ہاتھ ایک تو بھیڑا کرو ہاتھ کو ایک تو بھیڑا تے یہ کہ عادت بنانی ہے جوتا پاؤنا ہے جوتا تو پہلے جاتی پہلے سجدہ پا لو پہلے کھبا پا لو اگر پہلے سجدہ پیر پا لیا سنت نیت کر لی ساڈا جوتا پاؤنا بھی عبادت اسی کپڑے بدلانے روزانہ صبح شام اگر کپڑے بدلانے لگے یہ نیت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیویں کپڑے بدلانے ہیں کہ پہلے کیڑا بازو پاندے ہیں سجدہ پہلے کیڑا پیر پاندے ہیں سجدہ جدی کیڑا پیر پاندے ہیں سجدہ یہ سارا ہر عمل انشاءاللہ ثواب ہی ثواب بن جاتی ہے الحمدللہ اپنے بچے بیٹے بیٹیاں گھر میں ماشاءاللہ افراد کسی لوگ جانتے ہیں اپنا اسکول کے اندر وردی باندھیں انہوں نے اپنا دسیے بیٹا گایا کرو پہلے لو بیٹا گایا کرو پہلے اس طرح کر لو اس طرح کر لو اس طرح اگر آپ تھوڑی جی ترغیب دیتی کافی سارے اعمال سنت اعمال مدازن اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کا ثواب ہوتا آپ کی گزارش کرتے پھر آپ انشاءاللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں ایک بار میں مدرسے گیا اپنا تو ماشاءاللہ مدرسہ ہے تھوڑی جی حجامت کرا لی گئی جنہوں لائی مٹھل آیا نا انہوں نے گل سنائی بڑا دل خوش ہوا اگر جب ایک دفعہ حضرت مولانا محمد شریف کا وقت رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے حجامت حاصل کیا حضرت صاحب نے نا میں انگلیاں دے پیراں دے نو لاؤن کا سنت طریقہ سکھایا اس گل میرا اندازہ کم سے کم 40 سال گزر گیا آج بھی اس نائب کو یاد ہے اور ان کے مطابق
میں لاؤنے نا پیڑ کے آتے شروع کرنے سجے آتے سجے آتے انگوٹھے شروع نہیں کرتے ایس انگلی کرنے اتنا مکی سدنے شہادت والی انگلی شروع کرنے ہیں اس کے بعد پہلا ہندا اور اس کے بعد بڑی انگل دا اور اس کے بعد اے انگل جنا نام کو نہیں ہے بچے نام میرا کوئی نام نہیں ہے ایک اس کے بعد کے انگل دا جنا چھوٹے بچے یاد کرو بیٹا اس کے بعد کے انگل جنا نام ہے اس کے بعد کے چیچی آ گئی چیچی کے بعد کے راستہ آ گیا اس کے بعد کے راستہ آ گیا کبا کبے کی کتنی شروع کرنا ہے چیچی اور اس کے بعد ہندا نام کو نہیں کرنا اور اس کے بعد انگوٹھا نہیں بڑی انگلی اس کے بعد شہادت والی انگلی اس کے بعد انگوٹھا اور اس کے بعد سبحان اللہ جس طرح نو تو لے جانے لیکن اب سنت مطابق اتارے تاکہ نو لامنا بھی عبادت بن گیا اور پہلا تو نو کی میں لامنا سجدے پیر کی چیچی کو شروع کرنا ہے سجدے پیر کی چیچی کو شروع کرتے مثال طور پر آپ نے ہے تو آپ نے مثال دیتا گیا کہ پیر ہے پیر کی پیر کی انگلی چیچی پھر اگلی انگلی پھر اگلی پھر اٹھا کبا پیر شروع کرنا ہے پھر انگوٹھے شروع کرتے انگوٹھا پھر اگلی انگلی پھر اگلی انگلی پھر اگلی انگلی پھر اس طرح ماشاء اللہ نام اتارتا ہے ایک اپنا سنت پڑھنے سی ایک سباب پڑھنے سی اللہ تبارک تعالی میرے تندر کو قبول و منظور فرمائے ہر بندہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو زندہ